افغان علماء کے ایک اہم اجلاس میں افغان شہریوں کے بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے، فیلڈ مارشل صاحب سے بات کی ہے، دونوں سائٹس کو ایگری کروا کے اس کی اجازت دے دی ہے، جو کچھ کر سکتے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کرے کہ جلدی وہ اپنے آپ کو اپنے سرزمین کو اجازت نہ دیں، کوئی واضح نہ ہے تو پھر وہ تو ہمارے ہمیشہ سے ساتھی رہے ہیں، بھائی رہے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے۔ جیسے کہ ہم اگر یہ کہہ سکیں کہ 2025 میں اگر پاکستان کی فارن پالیسی، جہاں ہم نے اس کی بہت تعریف بھی کی، ہمیں بہت کامیابیاں بھی ملیں، تو اگر کوئی ایک ایسا ایشو تھا فارن پالیسی پہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، تو وہ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے تھا۔ کبھی بات چیت ہو رہی تھی، کبھی حملے ہو رہے تھے، پاکستان میں جو سیکیورٹی سچویشن تھی وہ بد سے بدتر ہی ہوتی گئی، مگر کوئی جس کو کہتے ہیں کہ بریک تھرو افغانستان کے ساتھ نہ ہو سکا۔ کوششیں بھی بہت کیں، تعلقات خراب بھی بہت ہوئے، مگر جیسے جیسے سال اپنے آخر کو آیا تو لگا کہ جیسے شاید ایک دفعہ پھر امید کی کرن روشن ہوئی ہے۔ ایک افغانستان میں جو علماء ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا، اس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا کہ کوئی بھی افغان شہری جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں عسکری جو کارروائی ہے اس میں شرکت نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے اس کی خلاف ورزی کی تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس پیغام کو پاکستان میں سراہا گیا۔ پھر پاکستان میں بھی ایک جو اس طرح کا اجلاس ہوا کراچی میں، مجلس اتحاد امت نے اس کا اہتمام کیا، وہاں بھی ایک علماء کا مشاوراتی ہم کہہ سکتے ہیں اجلاس جو ہوا تھا، اس میں بھی ایک اعلامیہ جو سامنے آیا، اس میں اظہار کیا گیا تشویش کا کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں اس حوالے سے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ڈیپیوٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس میں یہ جو افغانستان سے پیغام آیا اس کا خیر مقدم کیا، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان سے تعلقات اچھے ہوں اور افغانستان میں بھی صورتحال صحیح رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو، اور یہ جو موقف ہے دونوں ملکوں کا وہ یہی ہے کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ یہ جب پیغامات آئے تو اس کے بعد سراج الدین حقانی صاحب جو افغان وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی خیر مقدم کیا ان اچھے بیانات کا اور اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو غلط فہمیاں ہوئی ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان حکومت اور افغان عوام جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ ٹورڈز دی اینڈ آف دی ایئر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم دونوں ممالک کے درمیان یہ کوشش دیکھ رہے ہیں کہ وہ تعلقات کو بہتر کریں۔ جہاں پہلے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ایک طرف تو بھارت سے کشیدگی چل ہی رہی ہے، مگر دوسرے بارڈر پر بھی ایک جنگ کی سی صورتحال ہے، کبھی حملہ ہو رہا ہے، کبھی بارڈر پہ چیک پوسٹ پہ کلیشز ہو رہے ہیں، اور جو ٹریڈ ہے وہ بھی، تجارت جو ہے وہ بھی بند ہے، مگر اب شاید پھر سے برف پگھل رہی ہے اور دونوں ممالک دوبارہ کوشش کریں گے کہ معاملات جو ہیں ان کو حل کیا جائے گفتگو سے اور مذاکرات سے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیپو صاحب، ڈائریکٹر ہیں خراسان ڈائری کے، اور ہمیں جوائن کیا ہے مشتاق یوسف زئی صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سب ایشوز پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی ٹیپو صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک دم لگ رہا ہے کہ پھر کچھ کوشش ہو رہی ہے کہ سخت بیانات نہ دیے جائیں، اچھی گفتگو آفیشلز کی طرف سے ہو رہی ہے۔ از دیئر ہوپ؟ ہاں، بیچ میں یعنی خاص کر کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جس طرح قطر اور ترکی کی طرف سے کوشش ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ چیز اتنی سکسیسفل ثابت نہ ہوئی، لیکن بعد میں سعودی عربیہ نے بھی کوشش شروع کی ہیں، اور مجھے پرسنلی جو لگ رہا ہے تو یہ اسی کا آؤٹ کم لگ رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے جو علماء کرام کا وہ دیکھا کہ ان کی طرف سے ایک قرارداد یعنی ایک فیصلہ سامنے آیا کابل میں خاص کر، اور ابھی بھی جس طرح بیانات آ رہے ہیں دونوں سائڈ سے، تو وہ جو ٹمپریچر ہے وہ اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی میڈیشن جو ہے
یہ ان کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور کوئی ڈیلیگیشن سطح قطر، ترکی یا سعودی؟ مطلب سعودی. اچھا، وہ قطر اور ترکی نے پھر ہینڈز اپ کر دیا؟ وہ ترکی کی بھی ہے، انگیجمنٹ ہو رہی ہے ترکی کی جانب سے بھی، لیکن قطر کا جو میری انفارمیشن ہے کہ قطر کی ابھی انوالومنٹ ایز سچ نہیں ہے، یہ میری انفارمیشن ہے. تو ترکی کی جانب سے بھی کچھ اس طرح کی اطلاعات آئی کہ 2 یہاں پہ جو بڑے طرز کے حملے ہوئے پاکستان میں، تو پاکستان کی جانب سے یعنی رسپانس کا وہ تھا، موڈ بنا تھا کہ ہمیں رسپانس دینا چاہیے، جس طرح ماضی میں وہ اکراس دی بارڈر جو حملے تھے، لیکن ترکی کے کہنے پہ انہوں نے وہ کیا، نہ رسپانس نہ دیا. ابھی بھی جو معاملات چل رہے ہیں تو اس کے حوالے سے سعودی عربیہ کے حوالے سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ڈیلیگیشن نے وزٹ بھی کیا ہے کابل، اسلام آباد، اور ہو سکتا ہے دوبارہ بھی آ جائیں، اور بڑا کمپریہنسو قسم کا ڈیلیگیشن ہے اس میں، یعنی فورن آفس کے لوگ ہیں، باقی جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ جو میری پرسنل اسیسمنٹ بھی کہہ لیں کچھ حد تک انفارمیشن بھی، کہ یہ سعودی میڈیشن کی وجہ سے دونوں طرف سے ایک پازیٹیو ہم ایٹماسفیئر ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل جی. مشتاق صاحب، آپ نے احسان اللہ ٹیپو صاحب کی بات سنی. سر، آپ اتفاق کریں گے کہ اگر دونوں ممالک کے بیانات میں نرمی آئی ہے، کشیدگی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف سعودی جو میڈیشن ہے وہ ہے؟ بالکل. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ 12 اکتوبر کے بعد جب یہ معاملات خراب ہوئے بہت حد تک، اور پھر ہماری سرحد بھی بند ہوئی، ابھی بند ہے تجارت کے لیے، تو مشکلات تو بہت زیادہ ہیں. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیان بازی شروع ہوئی، یہاں سے بھی شروع ہوئی، وہاں سے ہوئی، کافی وہ انہوں نے ڈیمیج کیا. تو یہ شاید آپ کے علم میں ہے کہ جو اس وقت افغانستان کی وزیر داخلہ ہے، یہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، اور یہ بہت ہی آپ کہتے ہیں کہ بہت انفلوئنشل ہے افغان طالبان میں. اور یہ چونکہ پاکستان میں بڑے بڑے مدرسہ ان کا تھا میران شاہ میں، ڈنڈے در پہیل میں، ان کے بھائی سارا خاندان یہاں پہ تھا، ان کے والد صاحب بھی یہاں پہ تھے، تو کافی اچھے تعلقات رہے ہیں پاکستان میں. ان کے قبائل ہیں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، تو سب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے. تو اس لیے یہ افغانستان میں اس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ان کا جو ہے سارا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں کہ ان کی بیانات میں کافی تلخی آئی تھی ساجد حقانی صاحب کے بیانات میں. ادروائز یہ بہت ہی کام اور بہت پیسفل آدمی ہے، میں تو کافی دوپہر سے ملا ہوں. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ افغانستان میں پاکستان مخالف ایلیمنٹس کچھ بہت زیادہ متحرک تھے، تو یہ لوگ بھی کافی پھر ہو گئے تھے. لیکن افغانستان میں اور افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے، اس میں بہت سارے لوگ، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو شخص ہے وہ پاکستان کو چاہتا ہے اور پاکستان کو اپنا گھر تصور کرتا ہے، وہ یہی ساجد حقانی صاحب ہے. تو ابھی جو قطر میں استنبول میں جب بات چیت ہوئی تھی اور پھر سعودی عرب میں جب بات چیت ہوئی تھی، تو اس میں جو ایک ممبر تھے وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، انس حقانی. اور میرے خیال میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ دوحہ میں اور استنبول میں کافی مایوس تھے افغان ڈیلیگیشن. لیکن سعودیہ میں بھی جب بات چیت ہوئی تو کافی سب سے زیادہ مطمئن یہ لوگ تھے افغان ڈیلیگیشن، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت پیش رفت ہوئی ہے اور آگے انشاءاللہ معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے میرے خیال میں یہ ان مذاکرات کا اثر ہے کہ حقانی صاحب نے اتنا مثبت بیان دیا، اور اس کا پاکستان میں بھی کافی اس کو ویلکم کیا گیا. تو یہ کوشش ہے، بہت سارے لوگ اس کوشش کر رہی ہے، لیکن سب سے جو اسٹرانگ آواز ہے، مضبوط آواز ہے، اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں افغانستان میں، ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو وہ ساجد حقانی صاحب ہیں. بالکل ٹھیک. ٹیپو صاحب، سعودی میڈیشن تو ہو گئی، مگر کیا ابھی بھی یہ خطرہ ہے کہ کوئی ایک آدھ حملہ ہوگا اور پھر پاکستانی حکومت جو ہے وہ کوئی ایک سخت ری ایکشن دے گی اور پھر افغانستان سے بھی آئے گا؟ ویری کوئکلی سر. ہاں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹی پی کی جانب سے جو حملے وہ ٹرینڈ اس میں ہم تھوڑی سی کمی دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ اور گروپس آئے ہیں وہ بھی پاکستانی طالبان ہی ہیں لیکن ٹی ٹی پی سے الگ ہیں، وہ جس میں اتحاد المجاہدین، حافظ گل بہادر، اس کی جانب سے وہ بڑے طرز کے حملے ہو رہے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں بھی بویا میں جو بہت بڑا حملہ ہوتا ہے سیکیورٹی انسٹالیشن پہ، 6-7 کے قریب جو خودکش حملہ آور تھے، تو ان کی طرف سے حملے ابھی بھی ہو رہے ہیں. لیکن ٹی ٹی پی کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے تھوڑی سی یعنی معاملات کم ہیں. لیکن اس میں یہ ایک اور چیز کو بھی میرے خیال میں کنسیڈر کرنا چاہیے، وہ یہ کہ سرج میں اکثر جو جتنی بھی افغان طالبان کی انسرجنسی تھی افغانستان میں، یا ٹی ٹی پی کی جو ٹریڈیشنلی رہی یہاں پہ، تو سرجوں میں ان کی جانب سے حملے کم ہی ہم نے دیکھے ہیں ابھی، کیونکہ وہاں پہ سردیاں ہیں، ان کے لیے موو کرنا وہ سب چیزیں مشکل ہو جاتا ہے. پھر ان کی طرف سے آتا ہے اسپرنگ آفینسو، افغان طالبان بھی اور ٹی ٹی پی بھی
اس دفعہ اس پہ وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب ٹی ٹی پی دوبارہ سے اگر اس نے اسپرنگ آفینسو کا اعلان کیا تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ یعنی ٹی ٹی پی لڑنے کے موڈ میں ہے، اور آلریڈی وہ اپنے اسٹرکچر ایڈمنسٹریشن آپریشنل اسٹرکچر کا اعلان کر چکے ہیں، 2-3 دن پہلے انہوں نے پورا اعلان کیا، جس میں ایئر فورس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایئر فورس بھی اناؤنس کیا ہے۔ وہ ڈرون حملوں کے حوالے سے، جہاز کدھر سے آئے؟ وہ ڈرون کے حوالے سے ان کے پاس ڈرونز ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ فارملی یوز کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ معاملات ہیں، لیکن ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے لیکن زیادہ بھی نہ ہو، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ ابھی تک فی الحال یعنی ہم مستقبل قریب میں ریزالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ول بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب سے اور مشتاق یوسفزئی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان افغانستان تعلقات میں ہمیں کوئی بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے، جو جس قسم کے بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں۔ مشتاق صاحب، obviously ایک طرف تو سیکیورٹی سچویشن ہے جس کی وجہ سے بہت تلخی ہوئی، مگر اس کے بعد جو یہ تجارت بند ہوئی ہے، کیا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے شاید جو کابل میں حکومت ہے اس کو کچھ لچک دکھانی پڑی ہے، یا ان کو اہمیت کا احساس ہوا ہے پاکستان کی؟ کیونکہ تجارت تو پاکستان میں بھی اس کا بہت برا اثر پڑ ہی رہا ہے، افغانستان میں بھی پڑ رہا ہوگا۔ میرے خیال میں ایک وجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن جو تکلیف ان کو اٹھانی تھی میرے خیال میں اٹھا چکے ہیں، اور جو ان کے فروٹس تھے اور ڈرائی فروٹس تھے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عموماً اس موسم میں پاکستان وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ گلہ کر رہے ہیں کہ جب بھی افغانستان میں فروٹ اور سبزی کا وقت آتا ہے تو یہ بارڈر بند ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں دونوں طرف جو ہے محسوس ہوا ہے اس کا نقصان اور اس کا امپیکٹ، پاکستان میں بھی زیادہ ہے، لوگ بہت شکایت کر رہے ہیں، افغانستان میں ہے، لیکن میں نہیں خیال کہ یہ صرف وجہ ہو سکتی ہے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے ابھی مہاجرین افغانستان میں ہیں، اور افغانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں، اور جو وہاں پہ مریض ہیں بیچارے سب سفر کر رہے ہیں، عموماً وہ پاکستان آتے ہیں، بہت کم خرچے پہ ان کو یہاں پہ علاج ملتا ہے، تو یہ تو وجوہات ہے، لیکن صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ افغانوں کو تکلیف ہے۔ ابھی اگر آپ بات کریں کسی افغانستان میں، تو وہ جو چیزیں ان کو ملتی تھی پاکستان سے پہلے جب بارڈر بند ہوتا تھا تو بہت شدت سے لوگ محسوس کرتے تھے کہ بارڈر بند میں چیزیں مہنگی ہو گئی ہے، اور لوگوں کو بہت مشکل سے بہت بات چیزیں ملتی تھی، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ صحیح، میرے خیال میں کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کیا ہے، مینیج کیا ہے، وہ جو چیزیں جو ہے وہ لوکلی ان کو اویلیبل ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں ممالک کو اس سے نقصان ہو رہا ہے اور تاجروں کو نقصان ہو رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ جو تاجر برادری ہے ان کے اجلاس ہوتے ہیں اور وہ مطالبہ کرتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں حکام کو کم از کم اس بارڈر کو کھولا جائے اور ٹریڈ کو جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ جی احسان اللہ ٹیپو صاحب، سر اب یہ سعودی جو پریشر ہے جس کا آپ دونوں نے ذکر کیا، کیا وہ اب جاری رہے گا، اور یہ کوئی سچویشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی جس کو کہتے ہیں نا ریزولوشن آئے گا، آپ کو لگ رہا ہے، یا یہ پھر دیکھتے ہیں وقت بتائے گا کہ کتنا ٹیمپرری ہے یا پرماننٹ ہے؟ میرے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے دونوں ممالک کے بیچ میں، تو یہ اتنا جلدی ریزالو بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایفرٹس اچھی ہیں، اور سعودی گورنمنٹ کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے کہ وہ یعنی پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہتر ہو، اور اس حد تک بھی کہ اگر افغان طالبان کو کوئی فائنینشیل اسسٹنس چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، یعنی ہر جو یعنی اپرچونٹی ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ جس سے افغان طالبان جو ہے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں اور پاکستان کے جو کنسرنز ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تو وہ جگہ تو اپنی جگہ، یعنی یہ معاملات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہمیشہ سامنے نظر آتی ہے، وہ جو نظریاتی معاملات ہیں، جو آئیڈیالوجیکل، جس طریقے سے یعنی افغان طالبان خود بھی ایک جہادی گروہ اس کے بعد یہ حکومت میں آئے، ٹی ٹی پی بھی سیم وہی ہے، اور اسی طرز پہ وہ یہاں پہ جو ان کی طرف سے کاروائیاں ہو رہی ہے وہ بھی اسی طرز پہ کہ ہمیں بھی افغان طالبان کی طرح کوئی علاقہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں۔ اور ہسٹوریکل بھی اگر دیکھ لیں تو افغان طالبان نے ان معاملات پہ کمپرومائز ایز سچ نہیں کیا۔ اسامہ بن لادن کا جب مسئلہ تھا تو کتنے ریکویسٹ انہوں نے ریفیوز کیا، ملا عمر نے، تو ابھی بھی یہ معاملات جو ہیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں یہ کہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، جو 1000 کے قریب وہاں پہ اسکالرز کا جرگہ ہوا تو ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آنا،
हालांकि उसमें टीटीपी का कहीं वो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये कि जो अवान नेशनल यहाँ पे आते थे उनके वाले से उन्होंने पहली दफ़ा सख्ती से बात की है। बिल्कुल सही। रन आउट ऑफ टाइम मुश्ताक साहब, 1 मिनट अगर आप हमें बता सकें कि अब केपी में लोग इस सारे मसले को किस तरह देख रहे हैं? असल में केपी के तो और बहुत सारे मसाइल हैं, और मेरे ख्याल में अफगान मुहाजिरीन या बॉर्डर पे जब म्यूटेशन होती है तो जो हमारे ट्राइबल एरियाज के लोग हैं उन पे थोड़ी सी बहुत असर होती है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी सरहद है अफगानिस्तान के साथ, और ये जो तोरखम का इलाका है और जमरोद, तो ये सारा बॉर्डर जो है यहाँ पे जब गाड़ी चलती है तो बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता होता है। वोटर्स होते हैं, ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर, बहुत सारे लोग, तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट जो है उस इलाके में पड़ा है। स्पेशली हमारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और फिर जब ये पराचीनार के रास्ते जाती है, खरलाची बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है काफी असर हुआ है। तो ओवरऑल तो असर हुआ है लोगों पे, क्योंकि तकरीबन 10-15 हज़ार लोग जो है इनकी रोजी रोटी है इससे वो है वाबस्ता है। तो अदरवाइज जो है यहाँ पे खेती के लोग, और स्पेशली जो हमारी जनूबी अजला के लोग हैं और कबाइली इलाके के लोग हैं, उनका इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो कानूनीयत है, लाइन ऑर्डर का है, और कोई वहाँ पे महफूज नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो इस चीज से परेशान है। जो हमारे इस वक्त लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है, कानूनीयत है, बेरोजगारी है, वो इससे ज्यादा वो है खराब हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमान का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मईशत के हवाले से, और 2025 में क्या देखा हमने इस मईशत में, और अब व्हाट डज 2026 होल्ड फॉर अस। पीआई की निजकारी का 135 को अगर आप ऐड करें गवर्नमेंट के जो बाकी मंदा शेयर्स हैं 25%, 180 अरब रुपए बनते हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, कर्जे खत्म कराने के लिए, मईशत को तवाना करने के लिए खसारा करने वाले इदारे हैं, उनको फिट फॉर ऑफलोड करें। पाकिस्तान में एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है। घर चलाने के, इलाज करवाने का जो अखराजात है वो अब लोगों के कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। निजकारी के हवाले से अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है। अगर आपके बड़े लोकल इन्वेस्टर ग्रुप्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर आप नहीं कॉन्फिडेंस शो करेंगे इन द सिचुएशन, फिर तो एफडीआई लाना बहुत मुश्किल है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम नज़र डालेंगे कुछ साल 2025 पे। जैसे कि अब आप जानते हैं साल जो है वो ख़त्म होने को है। जैसे ही अब साल ख़त्म हो रहा होता है तो एक कोशिश होती है कि जो साल गुज़रा है उसके कुछ मुख्तलिफ़ पहलुओं पे नज़र डालें, और फिर उससे ये भी देखने की कोशिश करें कि 2026 जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या ला सकता है। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे मईशत को लेके। अगर हम वैसे भी पाकिस्तान में बात करें तो पिछले कुछ सालों में मईशत जो है वो एक बहुत अहम इशू रहा है। इस पे अब बहुत तफसील से डिबेट्स होती हैं जो शायद माजी में नहीं होती थी, क्योंकि ये अब इतना एक अहम इशू हो गया है और इसका जो फ़र्क है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इतना पड़ रहा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो जो है एम्प्लॉयमेंट का इशू हो। तो 2025 पाकिस्तान में कैसे गुजरा? हुकूमत से बात करें तो वो बार बार हमें ये याद दिलवाते हैं कि ये जो साल था उसमें उन्होंने मईशत को स्टेबलाइज़ किया, कैसे एक डिफ़ॉल्ट के दहाने पे जो मईशत पहुंची हुई थी उसको उन्होंने बेहतरी की तरफ ले के गए हैं। जिस किस्म की महंगाई की शरह थी उसमें वो कमी लाए हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली पिछले दिनों में हमने देखा कि पहली मर्तबा तकरीबन कोई 15-18 साल में पाकिस्तान ने एक जो मेजर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ है PIA उसको भी प्राइवेटाइज़ किया है। सो हुकूमत के ख़याल में जो उसकी कारकर्दगी रही है इस हवाले से वो काफ़ी अच्छी रही है, मगर दूसरी तरफ शिकायत या हम कह सकते हैं तनकीद जो है वो भी की जा सकती है।
ایک طرف बेरोज़गारी का जो इशू है इस पर भी बहुत जो नंबर्स हैं वो तसल्ली बिल्कुल भी नहीं देते। 3 बरस के अंदर हमें ये बताया गया है कि 30 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि बेरोज़गारी जो है वो मुल्क में इतनी ज़्यादा है। महंगाई भी उसकी शरह ज़रूर कम हो गई, पर जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ख़ुद फरमाते हैं, लोगों की जो परचेजिंग पावर है या क़ुव्वत ख़रीद है उसमें बहुत फ़र्क पड़ चुका है। मईशत स्टेबलाइज ज़रूर हो गई है जिसको हुकूमत कहती है, मगर इसके बावजूद अब ग्रोथ की तरफ क्या कोई इरादे हैं, कोई प्लान्स हैं, क्या वो कर पाएगी हुकूमत? इस हवाले से भी हुकूमत के ही कुछ जो लोग हैं वो कह चुके हैं ये बात बार बार कि शायद इसमें वो कामयाब नहीं हुए फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है या सरमायाकारी मुल्क में लाने के हवाले से। ये सब इश्यूज़ हैं, इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद अली खिज़र साहब, सहाफ़ी हैं, बिज़नेस रिकॉर्डर से वाबस्ता हैं, और हमें ज्वाइन किया खुर्रम हुसैन साहब ने, ये भी सहाफ़ी हैं और मुआशी अमूर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अली खिज़र साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले अगर आपके ख़्याल में कि 2025 मईशत के लिए कैसा रहा, इस पे आप थोड़ी सी नज़र डालें और एक सिनॉप्सिस सा हमें बताएं। जी आरफा, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जी उससे स्टेबलाइजेशन तो यकीनन इस साल में आई है, और आप देखें तो स्टेट बैंक के रिज़र्व बतदरीज बढ़े हैं। आपकी जो इन्फ्लेशन है उसमें बतदरीज कमी हुई है। जीडीपी ग्रोथ मोरलेस उतना ही रहा है, कुछ ज़्यादा उसमें बढ़ा नहीं है, लेकिन ओवरऑल कॉन्फिडेंस और स्टेबलाइजेशन के लिए बेहतर है। उसमें आप देखिए कि जियोपॉलिटिकल जो शिफ्ट आया है मई के अंदर और ऑनवर्ड जो पॉलिटिकल विंड पाकिस्तान की तरफ चल रही है, वो एक वेव ऑफ कॉन्फिडेंस दे रही है। हैविंग सेड दैट, जो वादे थे आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, उसमें से अभी तक मटीरियलाइज कुछ नहीं हुआ है। अब आखिरी दिनों में खबर आ रही है कि मार्च में गालिबन $1 बिलियन यूएई फौजी फर्टिलाइजर में फौजी फाउंडेशन में वो दे देगा, तो उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। बट ये जो है अभी तक जो चीज़ है वो इस तरह है कि अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आई। और आपने जो बात की, जो सबसे बड़ा इवेंट है वो साल के एंड में पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है, जो एक जमूर टूटा, जिंक्स इज ब्रोकन। जी बिल्कुल ठीक। जी खुर्रम साहब, यही सवाल अगर हम आपसे करें कि 2025 आपके ख्याल में मईशत के हवाले से व्हाट वर द की पॉइंट्स, क्या आपके ख्याल में उसको व्हाट विल यू रिमेंबर टू 2025 एज, जहां मईशत का सवाल है? अच्छा आरिफा, 2025 में दो मईशत में की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी पिछले 2-3 सालों से जो चल रही थी, उनका मुकम्मल खात्मा किया गया था। तो उनमें से एक तो थी जो बहुत बड़ी एक महंगाई की आग लगी हुई थी मुल्क में, जिसकी शुरुआत हुई है मार्च अप्रैल के महीनों में 2021 में, और वो आग चली है कोई और अपनी मैक्सिमम सतह पे पहुंची है कोई मई 2023 तक, और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर बुझाना शुरू जब किया गया है, तो उसको बुझाते बुझाते पूरा 2024 का महीना गुजर गया था, और 2025 अब महीना था जब पहली दफा मईशत ने पूरे 12 महीने जो हैं वो लो इन्फ्लेशन में गुजारे हैं इस साल में। ठीक। और ये मेरे ख्याल में कोविड से पहले, ये आपको काफी पीछे जाना पड़ेगा एक और इस किस्म का साल ढूंढने के लिए जिसमें इन्फ्लेशन जो है वो इतनी सिंगल डिजिट्स में रही है थ्रू आउट द ईयर। तो एक तो महंगाई की जो आग, जो हिस्टोरिक, इतनी बड़ी आग हमारी तारीख में कभी नहीं लगी, जो अभी हमने देखी है, जो 2021 से लेकर 2023 तक पीक पे पहुंची है, फिर 2024 में बुझाया गया उसको, 2025 में फाइनली हम लोगों ने मईशत को जो है स्टेबलाइज किया महंगाई से। और दूसरी चीज जो ज़र मुबादला पाकिस्तान के खत्म हो चुके थे तकरीबन, और जब आपको याद होगा गर्मियों के जो महीने थे 2022 में, जब चारों तरफ कहा जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट के खतरे में आ चुका है, उस खतरे से बाकायदा तरीके से जब मुल्क निकला है तो 2025 में ही निकला है। और ये वो साल था जब ज़र मुबादला फाइनली
پہنچے ہیں ایک لیول پہ جو کوئی تقریباً 2.5 مہینے کے امپورٹس کو فائنانس کر سکیں, which is the closest to a comfortable position that they have been in for many years. یہ دو ڈیولپمنٹس بہت کریٹیکل تھی, بالکل ڈیفائننگ فیچرز اس سال کے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور یہی ہے جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ اسٹیبلائزیشن ہم نے کی ہے, ان کا یہی مطلب ہے بیسکلی کہ فارن ایکسچینج ریزروز کو ریبلڈ کیا ہے نمبر 1, اور نمبر 2 انفلیشن کی جو آگ تھی اس کو بجھایا ہے. اب پرابلم اس میں ساری یہی ہے کہ انڈر لائنگ اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن زیرو تھی, کوئی نہیں ہوئی ایکسپٹ لاسٹ دنوں میں 2025 کے جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, اور وہ بھی ابھی آئی تھنک ایک کھلا کھاتا ہے, اس میں ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے اور آگے ہونا کیا ہے اس ادارے کے ساتھ, اور اگر یہ کوئی نیا ماڈل استعمال کیا جا رہا ہے پرائیویٹائزیشن کا. بس اس کے علاوہ کوئی اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن نہیں نظر آئی پورے سال. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں علی خضر صاحب سے اور خرم حسین صاحب سے. خرم صاحب, آپ کیونکہ آپ نے بات کر ہی دی پی آئی اے کے حوالے سے, تو علی خضر صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لیں, پھر 2026 کی بھی بات کریں گے. کہ علی خضر صاحب, یہ جو خرم صاحب نے کہا کہ, اور آپ نے بھی اسی کا ذکر کیا تھا کہ جو دو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی 2025 جیسے جیسے ختم ہو رہا تھا, اور ایک پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اور دوسری جو یہ اطلاع آئی کہ فوجی فرٹیلائزر میں جو ہے فوجی فاؤنڈیشن میں یو اے ای کے ایک انویسٹمنٹ بھی ہوگی, اس کے شیئرز بیچے جائیں گے. میجر اچیومنٹس یا کیسے دیکھیں گے آپ یہ جو دو ڈیولپمنٹس تھیں؟ جی, پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن تو ہو گئی ہے, تو اس پہ ہم زیادہ ایک بات کر سکتے ہیں. اس میں جی پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی آپ کو پتہ ہے 2016 میں 1990s میں یہ پرائیویٹائزیشن میں آئی تھی, 2016 میں یہ ایک اٹیمپٹ فیل ہوئی, پھر 2024 میں ایک اٹیمپٹ فیل ہوئی, اور فائنلی جا کے اب ہو گئی ہے. جی بڑی اچھی میرے خیال میں ڈیل ہے. اس میں سے لیگیسی ڈیٹ جو ہے, جو پرانا 600-650 بلین کا ڈیٹ ہے, وہ نکال دیا گیا ہے, اور اس کو ایز اے سنک کاسٹ وہ گورنمنٹ لے کے چلے گی. جبکہ وہ جو بیلنس شیٹ صاف کر دی ہے جو ایگزسٹنگ امپلائیز کے ساتھ, وہ آپ نے ایک پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دیا ہے 75%. اس میں 25% شاید وہ اور بھی لے لیں, اور گورنمنٹ کو اس میں جو 10 ارب ابھی ملے ہیں, وہ 25% اور لیں گے, 45 ارب ملے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی اسٹرکچر ڈیل ہوئی ہے. اس طرح کی ڈیل انہوں نے الائٹ بینک کے اندر بھی کی تھی, جس میں یہ انشور کیا گیا تھا کہ کمپنی کے اندر پیسے ڈالے جا سکیں. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ جی ایک جو بڈ ہوئی ہے اس کے حساب سے 125 ارب روپیہ اس کمپنی میں ڈالا جا رہا ہے. اب یہ کمپنی میں کیا آگے جا کے ہوگا, یہ تو جو انویسٹر ہے وہ فیصلہ کرے گا. حکومت کا رول اس میں بہت کم رہ جائے گا کسی بھی کچھ کے لیے, کیونکہ وہ اپنا میجورٹی شیئر ہو چکی ہے. بٹ گورنمنٹ انشور یہ کرے گی 125 ارب اس کمپنی میں آ جائے, اور جو ابھی تک دیکھا جا رہا ہے کہ اس 125 ارب سے اس ایئر لائن کو ریوائیو ہی کیا جائے گا. تو میرے خیال میں بڑا پر امید ہوں کہ پی آئی اے ریوائیو ہو جائے گی, اور جو ہمارے ایکسپیٹ ہیں ان کو ڈائریکٹ روٹس مل جائیں گے بہت سارے ایک اچھے وقت کے اوپر, اور ایک اچھی سروس ان کو مل جائے گی. جی اگر آپ کہتے ہیں تو دوسری چیز پہ بات کر لیں, جو یو ای کے فنڈ کے اوپر بات ویری کوئکلی. جی ویری کوئکلی سر, ویری کوئکلی. جی وہ جو ایک اسحاق ڈار صاحب کی جو وہ کانورسیشن آئی ہے, لیکن اس میں شاید پوری بات انہوں نے کلیئر نہیں کی, اسے تھوڑا مسکنسیپشن ہو رہا تھا. ہو یوں رہا ہے جو میری اطلاعات ہے کہ یو اے ای 1 ارب ڈالر کا جو اس کے ڈپازٹ ہے اس کو وہ ایکوٹی میں کنورٹ کرے گا. فوجی فاؤنڈیشن ایک اپنی نئی کمپنی کا بنائے گی, اس میں وہ 1 بلین یو اے ای کا آ جائے گا ایز اے کیش. 280 بلین روپیہ ان کے پاس فوجی فاؤنڈیشن کے پاس آ جائے گا. پھر فوجی فاؤنڈیشن اپنی کمپنیوں کے شیئر اس کے اندر ڈالیں گے 1 بلین کے ایکولنٹ, جس کی پرائز کا وہ ان کے ساتھ فیصلہ کریں گے جو مارکیٹ سے تھوڑا پریمیم پہ ہوگی, اور وہ ایک اس طرح 2 ارب ڈالر کی کمپنی بن جائے گی. اور 280 ارب روپیہ جو کیش آئے گا اس سے وہ آگے نئے پروجیکٹ میں, مائننگ میں, انرجی میں, ان میں انویسٹمنٹ کریں گے. جی بالکل ٹھیک. جی خرم صاحب, اب یہ تو 2025 ہو گیا, اب اگر آپ نظر دوڑائیں 2026 پہ معیشت کے حوالے سے, سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زیادہ اسٹیبلٹی ہوگی, کوئی گروتھ ہوگی؟ آئی ایم ایف سے کیا ہم پیچھا چھڑا پائیں گے؟ آئی ایم ایف سے پیچھا تو نہیں چھڑا پائیں گے انلیس زبردستی ہم لوگ کر لیں, اور میرے خیال میں گروتھ اسی صورتحال میں آئے گی جب پاکستان کو باہر سے کوئی پیسے ملنے شروع ہوئیں گے. جیسے یہ 1 ارب ڈالر کی جو بات اب چل رہی ہے جو یو اے ای نے دینے, یہ مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ شروعات ہے صرف, کہ پہلے 1 ارب
اس کے علاوہ پھر UAE سے ہی پاکستان کے پاس 2 ارب اور مزید ڈالر ہیں ڈپازٹس میں، اور اس کے علاوہ پھر سعودی عرب سے بھی ڈپازٹس دیے ہوئے ہیں. ان کی ایگزیکٹ اماؤنٹ مجھے ابھی بھول رہی ہے، لیکن میرے خیال میں 1 ارب سے زیادہ ہی ہیں وہاں سے بھی. لیکن اگر یہ والی ٹرانزیکشن سکسیسفل ہو گئی، جس کی اسحاق ڈار صاحب نے بات کی تھی اپنے شیخ نیان کے روانگی کے بعد، اگر یہ سکسیسفل ہو گئی تو پاسبل ہے کہ یہ ایک ٹیمپلیٹ بن جائے اور اسی کے تھرو پھر باقی جو ڈپازٹس ہیں ان کو بھی سملر ٹریٹمنٹ دی جائے، کہ وہاں سے بھی ان کی بھی میچورنگ پہ بجائے اس کے کہ ان کو رول اوور کیا جائے، ان کو ایکوٹی میں کنورٹ کر لیں. تو پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ سے اور ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ سے کوئی تقریباً اپ ٹو 3-4 ارب ڈالر جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، جو ٹھیک ٹھاک رقم ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوئے گا کہ پھر اتنے ہی پیسے پاکستان جا کے پرائیویٹ کیپٹل مارکیٹ سے یا کہیں اور کسی اور بائیلیٹرل سورسز سے بورو کر کے اپنے زر مبادلہ مزید اور بلڈ کر سکتا ہے. کوئی اس ٹائپ کے جب اگر اور پیسے آنے شروع ہوئے باہر سے، تو پھر پاسبل ہے کہ پاکستان کی معیشت میں رفتار پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس صورتحال میں پھر ہو سکتا ہے کہ IMF کو بھی ہم کہہ سکیں کہ اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اور جیسے بھی کچھ جیو پولیٹیکل فیوریبل کنڈیشنز پیدا ہو گئی ہیں پاکستان کے ارد گرد، کچھ لگ رہا ہے کہ پاسبلٹی ہے اس ٹائپ کی چیز کی، اور 2026 ہی سال ہوگا جب یہ اگر کچھ ہونا ہے اس فرنٹ سے، تو وہ 2026 میں ہی ہوگا. لیکن اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو پھر یہی جو اسٹیبلائزیشن موڈ میں یہ لوگ چل رہے ہیں، اسی موڈ میں اگر مزید آگے چلنا پڑے تو پھر مشکل ہے. اور پھر لگتا ہے کہ اگر اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ پھر کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.